ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں بھی آپ ہیں فولوا وجوہکم تو اپنے چہرے کو پھیر دیں شطرہ اسی کی طرف. لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے آپ کے خلاف کوئی حجت نہ ہو، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، لہٰذا آپ ان سے نہ ڈریں، مجھے سے ڈریں. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ کہ میں اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو سورہ بقرہ آیت نمبر 150، اس میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ 3 دفعہ یہ حکم تقریباً دہرایا ہے کہ من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ آپ نے چہرے کو پھیرنا ہے. یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسا یہ نہ سمجھے کوئی کہ یہ حکم صرف فرض نماز میں حضر میں ہے، بلکہ سفر میں بھی ہے. یعنی جہاں بھی آپ سفر کے لیے نکلیں تو سفر میں بھی یہ حکم جو ہے وہ آپ نے مسجد حرام کی طرف قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے. اور وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں وہاں پہ بھی یہی حکم ہے. اچھا، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے آپ کے خلاف کوئی حجت نہ ہو. یہاں پہ للناس سے مراد کیا ہے؟ للناس میں بعض مفسرین کا اہل کتاب مراد ہے اور بعض کا مشرکین مراد ہے. بہرحال دونوں ہی مراد لیے جا سکتے ہیں. مقصد یہ ہے، معنی یہ ہے کہ تاکہ اہل کتاب کے لیے آپ کے خلاف کوئی حجت نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو. یعنی وہ آپ کے خلاف حجت نہ ہو سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہ ہو جس وجہ سے وہ آپ کو غلط ثابت کر دیں. یعنی اہل کتاب کے لیے حجت نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب کو اپنی کتابوں سے پتہ تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کا جو قبلہ ہوگا وہ بیت المقدس نہیں ہوگا بلکہ وہ بیت اللہ ہوگا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے رہے اور یہ تحویل قبلہ کا حکم نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ یہود جو ہیں وہ پھر اعتراض کرتے کہ ہم نے تو اپنی کتاب میں آخری نبی کی یہ نشانی پائی ہے. تو یہ گویا کہ ایک طریقے سے ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف حجت بازی کرتے ہیں. اور رہی بات مشرکین کی حجت بازی، کہ مشرکین آپ کے خلاف، مشرکین کے پاس کوئی آپ کے خلاف کوئی حجت نہ ہو، تو مشرکین گویا کہ وہ یہ حجت بازی کرتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، ملت ابراہیم پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت اللہ تھا. تو لہٰذا اگر ابراہیمی ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اسی طرف پھیر دیا، یعنی اب آپ نے بیت اللہ کا رخ کرنا ہے تاکہ ان اہل کتاب اور ان مشرکین کے لیے آپ کے خلاف کوئی حجت نہ ہو. ہاں، اب یہاں سے استثناء کیا، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظلم کرے. یہاں پہ بھی مراد اہل کتاب اور مشرکین ظلم کریں. یعنی مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کے خلاف اب تو حجت باقی نہیں رہے گی، لیکن ان میں سے کوئی ضد اور عناد اور بے دلیل بنیاد پر جو ہے وہ آپ پر تان تو کرے گا، اعتراض تو کرے گا، تو اس کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں دینی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو یہ ہم نے حکم یہ دیا تاکہ جو اہل کتاب اور مشرکین کے آپ کے لیے کوئی حجت نہ ہو، وہ باقی نہ رہے. ہاں، اب ان میں سے کوئی جو ظالم لوگ ہیں نا، وہ آپ پہ بہرحال ہر صورت میں آپ پر اعتراض کریں گے. تو فلا تخشوہم واخشونی،
تو آپ نے ان سے نہیں ڈرنا، مجھے سے ڈرنا ہے. یعنی کیا کیا یہ جو الذین ظلموا منہم، اب منہم یہ من تبعیضیہ ہے، یعنی سب ایسا نہیں کرتے، بلکہ یہ جو تان کرتے ہیں یہ ان میں سے جو ظلموں، جو ظلم کیا انہوں نے، وہ ہیں. یعنی مثال کے طور پر کہ مشرکین کہیں گے، مشرکین مکہ، کہ چلو ابھی ہمارے قبلے کی طرف آ گئے، اب ہمارے دین کی طرف بھی آئی جائیں گے. اب یہ ایک تان ہے، ٹھیک ہے. اور اہل کتاب گویا کہ ان میں سے جو تان کرتے ہیں کہ یہ کہتے کہ دیکھا اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف یہ واپس لوٹ گیا، بس تھوڑا سا ٹائم تھا، اب یہ آبا و اجداد کے دین کی طرف یعنی مشرکین مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے. اب یہ کیا ہے؟ یہ لان تان ہے. اب یہ تان سے تو نہیں بچ سکتے. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک چیز ہے حق، ہم نے حق کو اس طرح سے اس کے ساتھ تمسک کرنا ہے کہ مخالفین کے پاس کوئی اس کے خلاف حجت نہ ہو. ہاں، اب اس کا مطلب کیا کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی؟ نہیں. جو ان مخالفین میں سے جو ظالم ہوں گے نا، ویسے تو یہ سارے ہی ظالم ہیں، لیکن ان میں سے جو ضدی قسم کے لوگ ہوں گے، متکبر ہوں گے، وہ بہرحال ہر صورت میں آپ پر اعتراض کریں گے. تو ایسا لوگوں کی زبانوں کو بند نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں آپ نے مجھ سے ڈرنا ہے اور لوگوں سے نہیں ڈرنا. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دوں. اور یہ واقعی ایک صحیح قبلے کی طرف ہدایت مل جانا، رہنمائی مل جانا، اور تا قیامت اسی قبلے پر جو ہے وہ رہنے کا حکم دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی اتمام نعمت ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. آیت نمبر 151. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. کما جس طرح سے، ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم رسولا آپ میں ایک رسول، منکم جو تم ہی میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا جو تم پر ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيكُمْ اور تم پر تمہارا تزکیہ، تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے جسے تم نہیں جانتے، جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ کما، اس کا تعلق کس سے ہے؟ کما جس طرح سے، یعنی یا تو اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہوگا یا اس کا تعلق بعد والی آیت سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو کما جس طرح سے، کس طرح سے؟ تو بعض علماء نے اس کو یہ لیا کہ پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے، یعنی جس طرح سے ہم نے اس قبلے کا جو آخری فیصلہ کر کے اتمام نعمت کر دی، اسی طرح ہم نے تم میں آخری رسول بھیج کے نعمت کو مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، ایک تو کما کا تعلق پچھلے سے ہے، اور اس کا تعلق بعد سے بھی ہے، جیسے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کما فعلت بکم فاذکرونی، کہ جس طرح سے ہم نے تم پر احسان کیا، بڑی نعمت کی کہ تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے یہ کام ہے، فاذکرونی تو لہٰذا مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. یعنی جس طرح سے ہم نے تم پر یہ نعمت کی، اب تمہارا یہ شکر بنتا ہے، اور شکر بطور ذکر تم جو ہے وہ مجھے کرو. فاذکرونی اذکرکم. تو کما ارسلنا فیکم رسولا، یہ رسولہ میں جو تنوین ہے نا، یہ تعظیم کے لیے ہے. یعنی جس طرح سے ہم نے تم میں بھیجا ایک بڑا، ایک عظیم رسول، منکم جو تمہیں میں سے ہے. تمہیں میں سے کا کیا مطلب ہے؟ عربی ہے اور بشر ہے. ہم نے پچھلے یہ آیت پڑھی ہے. ٹھیک ہے، البتہ اس آیت میں ترتیب پچھلی آیت سے مختلف ہے، اور اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی. سورہ جمعہ میں جو آیت ہے نا، اس میں بھی یہی ترتیب ہے کہ تلاوت آیات کے بعد تزکیہ ہے، اور پچھلی ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس میں تلاوت آیات کے بعد کیا ہے؟ تعلیم ہے، تعلیم، علم ہے. تو تم پر آیات پڑھ، ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے. وہ یزکیکم اور تمہیں پاک کرتا ہے شرک اور بدعات اور گناہوں سے، اور تمہیں کتاب اور سنت کی تعلیم دیتا ہے. وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تمہیں اس بات کا علم دیتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اچھا، یہ وَيُعَلِّمُكُمْ کو دہرایا گیا نا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ، تو يُعَلِّمُكُمْ کو دہرایا گیا، تکرار آیا. تو یہ قاعدہ ہے کہ تکرار جہاں ہو
تو وہاں ایک نیا معنی لینا بہتر ہے بنسبت تاکید کے. جہاں یعنی وہاں پہ تأسیس اور تأصیل مراد ہے، نہ کہ تاکید. تو اس سے اہل علم یہ نکالتے ہیں کہ یہ والی جو دوسری تعلیم ہے نا، یہ اس تعلیم سے مختلف جنس کی ہے، مختلف نوعیت کی ہے. تو کتاب و سنت کی تعلیم اور جو کچھ تم نہیں جانتے اس کی بھی تعلیم. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 152، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فَاذْكُرُونِي، پس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں ہی یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، یہ اصل میں یا متکلم تھا، مضاف تھا، اور یہاں پہ جو ہے وہ حذف کر دیا گیا، تو ولا اور اس کی جگہ جو ہے وہ کسرہ لا دیا ہے، ولا تکفرون، یعنی میرا کفر نہ کرو، یعنی میری ناشکری نہ کرو. ولا تکفرونی، میری ناشکری نہ کرو. یہ ترجمہ میری ناشکری کیوں کہا میں نے؟ کفر کیوں نہیں کیا؟ یعنی میرے ساتھ کفر نہ کرو. کیونکہ اگر میرے ساتھ کفر نہ کرو یہ معنی ہوتا تو یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں، ولا تکفروا بی، کفر باللہ ہوتا ہے نا. اور جہاں کفران نعمت کا معنی ہوتا ہے نا، ناقدری، کسی نعمت کی ناقدری، ناشکری کرنا، تو وہاں پہ بی کے ساتھ اس کو صلہ کے طور پر نہیں لیا جاتا، ولا تکفرون. ٹھیک ہے، ولا تکفرونی. اور یہ ویسے بھی شکر کے مقابلے میں تو خود بخود سمجھ میں آ رہا کہ یہ کفران نعمت ہے. اصل میں کفر کس کو کہتے ہیں؟ کفر جو لغوی معنی ہے نا، اس کا چھپانا ہے. یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار. کفار اصل میں کھیتی باڑی والوں کو، کھیتیوں میں کام کرنے والوں کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بیج جو ہے وہ زمین کے اندر چھپاتے ہیں. تو کفر کا معنی، لغوی معنی جو ہے چھپانا ہے. اور کفران نعمت کو بھی کفران نعمت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ منعم کی عطا کردہ نعمت کا اظہار نہ کر کے اور ناشکری کر کے گویا کہ آپ اس کی نعمت کو چھپا رہے ہو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اہل علم فرماتے ہیں اگر اللہ کے ذکر کی فضیلت کی صرف یہی آیت ہوتی نا تو ہمارے لیے کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا. اچھا، اللہ کا یاد کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کا یاد کرنا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس پر میں کچھ حدیثیں پڑھ دیتا ہوں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اذکرکم کا مطلب کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، انا معہ اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. یہ معیت اللہ کی جو ہے نا، اللہ کی جو معیت ہے، یہ خاص معیت خاصہ کہلاتی ہے. ایک ہے معیت عامہ کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ معیت عامہ ہے. ایک ہے معیت خاصہ کہ اننی معکما اسمع و ارا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، یہ معیت خاصہ ہے. معیت خاصہ کا معنی، معیت عامہ کا معنی اللہ اپنے علم اور سمع کے ساتھ سب کے ساتھ ہے. اور معیت خاصہ کا معنی اللہ اپنی نصرت اور تائید اور مدد کے ساتھ ان خاص بندوں کے ساتھ ہے. تو معیت خاصہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص نصرت کے ساتھ ہے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. تو یعنی جب تک بندہ ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے. اسی لیے قرآن میں جب جہاد ہو، دشمنوں سے مقابلہ ہو، تو بہت زیادہ ذکر کرنے کا کہا گیا ہے کیونکہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج بھی اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس بیرونی سازشیں جو ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہی ہیں، ہمیں کثرت سے جو ہے وہ، ہم اگر تلواروں سے اور پستولوں سے اور اسلحے سے نہیں لڑ سکتے تو ہم ذکر اللہ سے لڑیں. ٹھیک ہے، ایک وقت آئے گا کہ مسلمان قسطنطنیہ کو جو ہے وہ تسبیحات اور تمجیدات اور تکبیرات کے ذریعے فتح کریں گے. حدیث میں آتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تسبیح اور تحمید وغیرہ کریں گے تو اس سے جو ہے وہ اس قلعے کی دیواریں گر جائیں گی. تو یہ ذکر اللہ کی یعنی یہ بہت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذاتی زندگی اور
معاشی زندگی اور عموماً دشمن کا خوف ہو یا دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو کثرت سے ذکر کرے، کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور اگر ایک انسان اپنی ذاتی پریشانیاں تکلیف میں بھی ہے تو اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑھا دے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. اب یہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا معنی آ رہا ہے کہ اگر یہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں. یہ بڑی بات ہے. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْ. اور اگر وہ کسی لوگوں میں کسی قوم میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی ایسے گروہ میں ایسے لوگوں میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ملائکہ میں اس کو یاد کرتا ہے. یعنی اگر آپ 2-4 لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی قرآن کا دراسہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ میں آپ کو یاد کرتا ہے. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ کا نام آسمانوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے، اب دیکھیں نا، وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ تلاوت کیجئے مجھ پر، تو کہا اللہ کے رسول میں آپ پر تلاوت کروں، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. تو فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ تلاوت کریں. تو ابی بن کعب کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا ذکر کیا ہے کہ آپ کو بتایا کہ مجھے حکم دیں. تو اس بات کو سن کے جو ہے وہ ابی بن کعب کے آنسو نکل آئے. بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کو یاد کرے، اور وہ بھی لوگ ملائکہ میں، بڑی بات ہے. اسی لیے صلاۃ اللہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ کا کسی کو صلاۃ بھیجنا جو ہے نا، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ اور ملائکہ نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ابھی آگے آئے گی بھی بات کہ اللہ کا بندے پر صلاۃ بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ ثناء اللہ تعالی فی الملأ الاعلی. جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ غالباً شاید ابو العالیہ سے، یا مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، کسی سلف میں سے یا تابعین میں سے کسی کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ کا صلاۃ بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرنا کسی بندے کا. تو اگر ہم جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 صلاۃ بھیجتا ہے نا، ہم 10 رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، 10 صلاۃ بھیجتے. تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا صلاۃ. اسی طرح آگے آ رہا ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر صلوات بھیجتا ہے، یعنی اس کا ذکر خیر کرتا ہے، اس پر نوازتا ہے. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اور جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے ایک بالش، تو میں اس کے 1 ہاتھ قریب آتا ہوں. اور اگر وہ 1 ہاتھ قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ کی لمبائی کے ساتھ اس کے ساتھ قریب آتا ہوں. وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ حَرْوَلَةً، اور اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کے آتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو یاد کرنا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی قوم کسی جگہ نہیں بیٹھتی کہ وہ اللہ کو یاد کرتی ہو مگر یہ کہ وہ ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ جو اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتے، اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے. تو کوئی بھی دینی علمی مجلس ہے نا، اس میں یہ سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور وشکرو لی، شکر کیا ہے؟ شکر کیا ہے؟ شکر کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا بندے پر ظاہر ہونا، اس کی زبان پر، اس کے دل پر اور اس کے جوارح پر. اللہ کی نعمت کے آثار بندے کی زبان پر ظاہر ہونا، اس کے دل پر ظاہر ہونا اور اس کے اعضاء پر. زبان پر ظاہر ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ثنا کرے، حمد و ثنا بیان کرے، اعتراف کرے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے. اس کے دل پر ظاہر ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے، دل سے اعتراف ہو، تصدیق ہو. اور جوارح پر اس کا اثر دکھائی دے، یعنی وہ اللہ کی اطاعت میں مزید بڑھ جائے، اللہ کی تابعداری میں مزید بڑھ جائے. تو ظہور اثر نعمت اللہ علی لسان عبدہ ثناء واعترافا وعلی قلبہ شہودا ومحبتا وعلی جوارح انقیادا وطاعتا. اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے، اہل علم سے یہ تعریف منقول ہے شکر کی. شکر اصل میں جو ہے نا وہ کسی نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور جو حمد ہے وہ جس ذات کی حمد بیان کی جا رہی ہے اس کی اپنی ذاتی کمال کی وجہ سے ہوتا ہے.
تو شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، حمد نعمت کے مقابلے میں نہیں ہوتا، اور حمد صرف زبان سے جاری ہوتی ہے، شکر جو ہے وہ زبان، دل اور اعضاء سے. تو اس اعتبار سے شکر عام ہے اور حمد خاص ہے. اور حمد اس اعتبار سے کہ نعمت کے مقابلے میں ہو یا نعمت کے مقابلے میں نہ ہو، اس اعتبار سے حمد عام ہے اور شکر خاص ہے. اور شکر کا ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے پر نعمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کی مخلوق پر دکھے. اللہ تعالیٰ جب بندے پر نعمت کرتا ہے تو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اثر. اب یہ جو شکر کی تعریف کی گئی نا، میں نے اسی سے کی ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اثر بندے پر دیکھے یعنی اب اچھا لباس پہن لے، اور شکر کو صرف اسی میں محدود کر دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بھائی میں جو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تو میں اچھا لباس پہنوں، اچھا پرفیوم استعمال کروں. ٹھیک ہے، ایک یہ چیز تو ہے، یہ ظاہری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس پر دکھے، یعنی اس کی زبان پر، اس کے دل پر، اس کے اعضاء پر. اور یہ بھی مانا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر اللہ نے دیا ہے تو پھٹے پرانے کپڑے نہ پہنے. ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انی لأعلم حین یذکرنی ربی، کہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے. لوگوں نے کہا کہ کیسے جانتے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم فاذا ذکرت اللہ ذکرنی، کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو وہ اللہ بھی مجھے یاد کرتا ہے. آگے چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اس آیت کی جو تفسیر تھی وہ پہلے ہو چکی ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو مخاطب کیا جائے نا تو اپنے کان کھڑے کر لو کہ تمہارا رب تمہیں پکار رہا ہے. یا تو کوئی حکم ہوگا جس کے تمہیں ماننا ہے، یا کوئی چیز سے روکا جائے گا جس سے تمہیں رک جانا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. یعنی یہ تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے. یہ معیت کون سی ہے بتائیں؟ خاصہ. یہ معیت ہے خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر کیا ہے؟ سعید بن جبیر فرماتے ہیں الصبر اعتراف العبد للہ بما اصاب منہ واحتساب عند اللہ رجاء ثوابہ. صبر کیا ہے کہ بندے کا اعتراف کرنا کہ جو اسے مصیبت پہنچی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. واحتساب عند اللہ رجاء ثوابہ، اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی اس صبر پر امید لگانا. یعنی ایک بندہ ایسے صبر کرتا ہے کہ بس یار اب تو کچھ ہے ہی نہیں، صبر ہی کرنا ہے، کچھ باویلا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کو گناہ نہیں ملے گا بے صبری کا، لیکن اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا صبر کرنے کا. ثواب کب ملے گا؟ جب احتساب ہو. احتساب کس کو کہتے ہیں؟ اجر و ثواب کی امید ہو کہ میں صبر اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے صبر کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جب اسے کوئی، اور اس کے سارے ہی معاملات خیر ہیں، سارے ہی معاملات بہتر ہیں، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے. اگر اسے کوئی اچھی بات پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اسے کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صابرین کو جو ہے وہ اجر ان کا جو ملتا ہے بغیر حساب کے. دین پر عمل صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. صبر گویا پورا دین ہے، تو لیکن صبر کا اجر و ثواب بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے بغیر حساب. اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کو نماز سے پہلے لایا گیا، یعنی نماز کے لیے بھی صبر چاہیے.
تو پہلے صبر ہوگا تو تم نماز پڑھ سکو گے. اور یقیناً نماز میں بہت صبر چاہیے. نماز 5 وقت اٹھ کے باقاعدگی کے ساتھ شرائط و ضوابط جماعت سے ادا کرنا، مسجد میں حاضر ہونا، خشوع و خضوع اختیار کرنا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ہم پڑھ کے آئے ہیں. تو یہ نماز کے لیے بھی ایک صبر چاہیے. پھر جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی طریقے سے کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے. اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے انسان جو ہے اپنے دنیاوی اور اخروی معاملات میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہے. آگے ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اب چونکہ صبر کا ذکر آیا نا، صبر کا ذکر آیا تو آگے صبر کے مراتب میں سے ایک اعلیٰ مرتبہ، اور وہ ہے صبر جہاد فی سبیل اللہ پر، شہادت پر صبر. تو ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، اور ان کو، اور تم لوگ یہ نہ کہو، کن کو؟ لمن يقتل فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے. کیا نہ کہو؟ اموات، مردہ. یعنی ہم اموات، یہ خبر مرفوع ہے، مبتدا محذوف ہے. یعنی ان کو یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں. مردہ کیوں نہ کہو؟ یعنی ان کے اعزاز اور شرف کی وجہ سے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں. تم اس کا شعور نہیں ہے. جو قبر پرست ہے نا، وہ یہاں سے دلیل نکالتا ہے انبیاء کو پکارنے کی، کہ جب شہید زندہ ہے تو انبیاء بالاولیٰ زندہ ہیں. اچھا جی، جب زندہ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہمیں سنتے بھی ہیں. جب سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہم ان کو پکاریں گے تو ہماری پکار کا جواب بھی دیں گے. دیکھیں کہاں سے نکالا. ان تمام باتوں کا ایک ہی رد ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ کیسے ہیں. تم نے سمجھ لیا دنیا کی جیسے زندہ ہیں، اس لیے تم ان کو پکارنا شروع کر دیا. یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم یہ سمجھ رہے ہو دنیا کی زندگی جیسے زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے کہ کیسے زندہ ہیں. لہٰذا ان کو دنیا کی زندگی جیسا زندہ نہ سمجھو. وہ زندگی علیحدہ زندگی ہے، اور وہ برزخی زندگی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیسے زندہ ہیں، یعنی کی زندگی کیسی ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہداء کی جو روحیں ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں کے اندر ہیں. اور یہ پرندے جنت میں جہاں کہیں سیر کرنا چاہیں، گھومنا چاہیں، خوب سیر ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. اور پھر جو اللہ تعالیٰ کے عرش سے معلق قندیلیں ہیں اس میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں. پھر جب جنت کا سیر کا موڈ ہوتا ہے، جنت میں جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. پھر اللہ کے عرش کے تحت جو ہے وہ ان قنادیل میں پناہ لیتے ہیں. یعنی اللہ سے اتنا قریب، عرش کے تحت جو قنادیل ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ان پر جھانک کے کہتا ہے ماذا تبغون، تم کیا چاہتے ہو؟ ان روحوں کو کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ تو نے ہمیں وہ دے دیا ہے جو تو نے کسی کو نہیں دیا. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سوال کرتا ہے بندو کیا چاہیے؟ تو جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سے اب سوال کیا ہی جائے گا، ہمیں پوچھا ہی جائے گا، اور ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا جب تک ہم نہیں بتائیں گے، تو وہ کہیں گے نريد ان تردنا الى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة اخرى، کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر سے دنیا میں لوٹا دے، ہم تیرے راستے میں پھر سے قتال کریں، اور پھر سے ایک اور دفعہ تیرے راستے میں شہید ہو جائیں. آپ دیکھیں یہ ایک شہید کی تمنا ہے. شہید کی تمنا نبی علیہ السلام کی تمنا تھی. میرا خواہش ہے کہ میں شہید ہوں، قتل کر دیا جاؤں اللہ کے راستے میں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید، پھر زندہ، پھر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید کا اکرام اتنا اور اس کا پروٹوکول اتنا زبردست طریقے سے کیا جاتا ہے، اور شہادت کی لذت، اس کی لذت اتنی ہے کہ شہید کو گویا کہ ایک اور دفعہ شہادت چاہیے. تو اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک وفی بلد حبیبک، کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہی اللہ نے
یہ دعا قبول کی. تو بڑا مقام ہے شہادت. ہمیں ڈر لگتا ہے شہادت سے, بڑا مقام ہے شہادت کا. بندہ ڈائریکٹ جتنی دنیا کی ٹینشن ہے, پریشانی ہے, بندہ اگر واقعی صحیح معنوں میں شہید ہوا ہے, ڈائریکٹ جنت میں. کوئی ٹینشن, کوئی فکر, کوئی دنیا کے پنگے نہیں, بندہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ پھر. اچھا یہ تو صرف برزخی زندگی کی جنت ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے جو آخرت میں جو واقعی جنت میں جب وہ, یہ تو پرندوں میں, ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ برزخی زندگی میں یہ شہید پرندوں کی روح میں, پرندوں کے جسم میں جنتوں کی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن جب آخرت میں جب جزا سزا اور سب کچھ میزان اور پل صراط کا معاملہ ہو جائے گا, تو پھر یہ روح جو ہے وہ انسانی جسم میں جو کہ اس کی حقیقی لذت ہوگی اس سے فائدہ اٹھائے گا. تو شہادت سے ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیں. یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے نا انسان کے اندر, جو رچ بس جاتی ہے, تو ڈر لگتا ہے اس کو شہادت سے. صحابہ کیسے تھے, وہ عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ, وہ ہاتھ میں کچھ کھجوریں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد کا موقع تھا, سارے ولا یا کیا ہے, دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی یا لمبائی آسمان و زمین کی مسافت یا آسمان زمین کے برابر ہے. تو عمیر بن ہم کہتے ہیں بخن بخن, کیا زبردست بات کہی ہے. یہ کھجوریں اگر میں کھاؤں گا تو زندگی لمبی ہو جائے گی. کھجوریں ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور قتال میں مصروف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ شہید ہو جاتے ہیں. تو ان کو مردہ نہ کوئی, یہ مردہ ہے, یہ مردہ نہیں ہے, یہ مردے نہیں ہے, یہ تو زندہ ہے. واقعی بڑی زبردست زندگی ہے. قیامت تک اسی نعمتوں میں ہوں گے, اور پھر قیامت کے بعد اس سے اعلیٰ اور اولیٰ نعمتوں میں ہوں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کچھ, بِشَيْءٍ یہ تقلیل کے لیے ہے, یعنی کچھ خوف میں سے, بھوک میں سے, یعنی خوف کس کا, دشمن کا, بھوک میں سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کر کے, وَالْأَنفُسِ اور جانوں میں کمی کر کے یعنی صحت میں کمی کر کے, وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں میں کمی کر کے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور بشارت دے دیں صبر کرنے والوں کو. الذین وہ لوگ جو اذا اصابتہم مصیبۃ, صبر کرنے والے کون ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالو یعنی کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے, بڑی مصیبت چھوٹی مصیبت, قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, بلا شبہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو کسی نہ کسی ہم ضرور تمہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا, نہیں ہر بندے کو, کسی کو خوف کے ساتھ آزمایا جائے گا, کسی کو بھوک کے ساتھ, کسی کو مال میں کمی کر کے, صحت میں کمی کر کے, ثمرات میں کمی کر کے, وغیرہ وغیرہ. آزمائش سب کی ہونی ہے. اب وہ ان میں سے کسی نہ کسی ایک, اور ان آزمائش میں ہم نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الانبیاء, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ ای الناس اشد بلاء, کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں, تو آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل, کہ انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں, اور پھر ان کے بعد جو نیک اور صالح اور انبیاء کے قریب تر ہیں ان کو سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں, یہاں تک کہ بندے کو ان کے دین, ایک شخص کو اس کے دین کی مقدار کے مطابق آزمایا جاتا ہے. اگر تو اس کے دین میں صلابت اور مضبوطی ہے تو اس کی آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں, اور اگر اس کے دین میں رقت ہے, کمزوری ہے, تو اس کو اس کے مطابق ہی آزمایا جاتا ہے.
اور بندے کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں کم مقام دینا چاہتا ہے، اور وہ پوری زندگی بھی عمل کر لینا اس پر، تو وہ بندہ اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ وہ مقام جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے وہ مل جائے، کیونکہ عمل کر کے وہ مل ہی نہیں سکتا اگر پوری زندگی بھی عمل کرے۔ تو یہ جو صبر کا ایک مائنڈ سیٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے یہاں پر، کہ یہ تکلیفیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، بطور آزمائش آتی ہیں، اور اس میں اگر میں صبر کروں گا تو میرے لیے جنات میں بلندی کا باعث ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے، اس سے گناہ جھڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر عقیدتاً اور قولاً میں نے یہ جملے ادا کرنے ہیں، ان للہ، یہ عقیدہ بھی یہی بنانا ہے، بلا شبہ میں اللہ کا ہوں، یعنی یہ جو مصیبت میرے اس پر آئی ہے یہ میں اللہ کی ملکیت ہوں، وہ جو اپنی ملکیت کے ساتھ کرے، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بالآخر ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اچھا، یہ تاکید کے ساتھ فرمایا اِنَّا، تاکید پتہ ہے بلاغت میں یہ ہم پڑھتے ہیں کہ تاکیدی یا حروف تاکید یا تاکید کلام میں تب پیدا کی جاتی ہے کہ جب مخاطب منکر ہوتا ہے، کسی اس بات کا منکر ہوتا ہے، تب آپ تاکید کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کل اتوار ہے، ہاں پتہ ہے آپ کو، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کل اتوار ہے، آپ کہیں گے بھائی کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے یار، قسم کیوں کھا رہے ہیں، تاکید کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ کہنے نہیں کل اتوار نہیں ہے، پھر میں قسم کھاتا ہوں، تو گویا کہ یہ مقتضی الحال کے مطابق ہو گیا یہ کلام۔ تو بلاغت یہی ہوتی ہے کہ مقتضی الحال کے مطابق کلام کو، تو کیا ہم منکر ہیں ہم اللہ کی ملکیت نہیں ہیں؟ کیا ہمیں کل کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہم منکر ہیں؟ گویا کہ جب بندہ ایک مصیبت میں ہوتا ہے نا تو وہ انکار کے درجے پر آ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو تاکیداً یہ عقیدہ سکھاتا ہے کہ اے وہ شخص کہ جس کے دل میں کچھ نہ کچھ انکار اور تعجب پیدا ہو رہا ہے، بلا شبہ جان لے کہ تو اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مصیبت کے وقت استرجاع کرتا ہے، استرجاع کا مطلب کیا ہے؟ ان للہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو پورا کر، یا اس کا نعمل بدل دیتا ہے، اس کی مصیبت کو پورا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس سے زیادہ اچھا بدل عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مشہور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بات کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو جو بھی شخص جب بھی اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ یہ کلمات کہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ ہمیں اس مصیبت میں اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور میرے لیے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ تو جو بھی شخص یہ کلمات کہتا ہے، کوئی بھی مصیبت اسے پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہتر بدل عطا فرماتا ہے۔ جب ابو سلمہ وفات پا گئے تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس سے بہتر مجھے کون سا خاوند ملے گا، یعنی جب یہ دعا کرتی ہیں وہ کہہ تو دیتی ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، وہ کہتی ہیں، لیکن پھر سوچتی ہیں کہ ابو سلمہ سے بہتر کون بندہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ پہلا گھرانہ تھا جس نے ہجرت کی، اور بہت ساری خوبیاں ہیں ان میں۔ تو پھر کچھ ٹائم بعد ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح کا پیغام آ جاتا ہے ام سلمہ کو، یعنی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سے بہتر چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد لے لے، بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری اس سے بہتر اولاد کون سی ہو سکتی ہے، اس سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے، اس سے بہتر بیوی کون ہو سکتی ہے۔ اللہ پر یقین رکھے، یہ کلمات کہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو نعم البدل عطا کرے گا۔ اور اپنی صبر یہ ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کی شکایت
شکوے شکایت سے کہ ابھی ہونا تھا، میرے ساتھ ہونا تھا، یا دل میں بھی ایسی بات نہ لائے، دل میں بھی اللہ کی اس تقدیر، اللہ کے اس فیصلے پر اپنے آپ کو جھکا دے، تسلیم کر لے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنسو نہ نکلیں، غم نہ ہو، غم ہوتا ہے انسان کو، تکلیف بھی ہوتی ہے، آنسو بھی نکل آتے ہیں، واویلا کرنا، زور زور سے رونا، ناشکری کے کلمات کہنا، اللہ کی تقدیر پر اعتراض کے کلمات کہنا، یہ کفران ہے، یہ کفر ہے۔ اور بعض صورتیں کفر کی طرف چلی جاتی ہیں، بعض صورتیں جو ہے وہ گناہ کبیرہ کی طرف جاتی ہیں۔ اور یہ جو صبر ہے، یہ صبر آزمائش کے پہلے مرحلے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر حدیث بھی ابھی وقت نہیں، اس پہ بہت ساری حدیثیں ہیں صبر سے متعلق، تو ابھی فی الحال جو ہے وہ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آیت میں ہے وبشر الصابرین، صابرین کو بشارت دے دو۔ کس چیز کی بشارت دے دو؟ یہ ذکر نہیں ہے، بس بشارت دو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ بتا نہیں سکتے، بس بشارت دے دو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اولئک، یہ اولئک اسم اشارہ قریب کا ہے بعید کا ہے؟ بعید کا ہے، یعنی ان صابرین کا بلند مرتبے کی طرف اشارہ کر رہا، جیسے کہ اولئک علی ھدی من ربہم میں تھا کہ یہ لوگ، یعنی یہ بلند بالا لوگ، تو اولئک علیہم، یوں نہیں فرمایا ہا اولا، بلکہ اولئک علیہم صلوات، ان کے پر کیا ہے؟ صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے صلوات۔ صلوات کو عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے نوازشیں، مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی ثنا کرنا، تعریف کرنا، یہ تمام معاملات جو ہیں صلوات میں آتے ہیں۔ تو ان کے رب سے ان پر صلوات ہیں، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، بڑی رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہم المہتدون۔ یہ ہم المہتدون یہ ہے، یہ جملہ اسمی آیا ہے نا، جملہ اسمی آیا ہے ثبوت پر دلالت کرنے کے لیے، کیونکہ ہدایت ان کا وصف ثابت ہے، تجدد نہیں ہے کہ ہاں بار بار ہو رہا ہے، نہیں، اس جملہ اسمیہ ثبوت پر، قرار پر، استقرار پر اور وصف پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی عادت ہی ایسی، گویا یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ ان کا وصف ثابت ہے۔ ابن ابو العالیہ فرماتے ہیں فالصلوات ورحمت علی الذین صبروا واسترجعوا، کہ صلوات اور رحمت کن لوگوں پر ہے؟ کہ جنہوں نے صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صرف پڑھنا مراد نہیں ہے، یعنی مقصد، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ آدھا پڑھ رہے ہوتے ہیں انا للہ، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح بات نہیں ہے، پورا انسان کو پڑھنا چاہیے، اور جو بھی مصیبت ہو انسان کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ سوال ہے دعا میں صبر مانگنا چاہیے یا دعا کریں کہ اللہ شکر گزار بنا دے تو صبر خود آ جائے گا؟ صبر کس چیز پر مانگنا چاہیے؟ یعنی صبر مانگنا تو گویا کہ آزمائش کو مانگنا ہے نا، عافیت مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، کیونکہ یقین کے بعد جو سب سے بڑی چیز انسان کو دی جاتی ہے وہ عافیت ہے، اور عافیت جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں ہر شر اور ہر بلاؤں سے حفاظت ہے، عافیت مانگا کریں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 158، ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔
ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بلا شبہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، پس جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، طواف کرے، یعنی ان دونوں کے درمیان صحیح کرے۔ ومن تطوع خیرن، پس جو خوشی سے نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، حج کے لیے بھی جو ہے نا صبر درکار ہے، اور حج عورتوں کا جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی آیت نمبر 153 میں صبر اور نماز کا حکم دیا، پھر شہادت فی سبیل اللہ جو کہ مردوں کو ہی ملتی ہے، تو مردوں کے صبر کی اعلیٰ اقسام ذکر کی، اور پھر مردوں کے اس صبر کی قسم پر جو اس شہادت پر اجر و ثواب ہے، اور پھر یہ حج یہ عورتوں کا جہاد ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اور حج جو ہے وہ عورتوں کا صبر ہے، ویسے تو مردوں کا بھی ہے، اگر وہ عورت کے ساتھ جا رہا ہے تو مردوں کا بھی صبر ہے، لیکن عورت کے حق میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے جسمانی اور ذہنی اعتبار سے، تو حج جو ہے وہ اس پر زیادہ گراں اور بھاری گزرتا ہے۔ تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، اور حاجرہ علیہ السلام جو ہے دو پہاڑیاں کے درمیان پانی اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈنے دوڑی تھیں، تو اب یہ جو ہے وہ مناسک حج میں سے بنا دیا گیا۔ شعائر اللہ، شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے نشانی، لیکن یہ شعائر یہ شعیرہ کی جمع ہے، یہ ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا علم بنا دیا ہے، نشانی بنا دی ہے، یعنی ہر شاعر کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا علم نشانی بنا دی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا پھر عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان یطوف بہما، یہ باب تفاعل ہے، باب تفاعل ہے، یوں ہونا چاہیے تھا ویسے تو، فلا جناح علیہ ان یطوف، طاف یطوف، طاف یطوف کا کیا مطلب ہے؟ چکر کاٹنا، تو تفاعل میں گویا کہ مبالغہ ہے، یعنی خوب چکر کاٹے، خوب چکر کاٹے، کیونکہ سعی میں ایک دو گرین لائٹ سبز لائٹوں کے درمیان جو ہے وہ انسان کو بھاگنا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، کہ سعی کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لکھ دی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا، کوئی صحابیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پرزور طریقے سے صحیح کر رہے تھے کہ حتیٰ کہ آپ کی چادر جو ہے وہ گھوم رہی تھی، یعنی جب ایک انسان احرام میں ہوتا ہے اور وہ تھوڑی تیزی سے صحیح کرتا ہے تو اس کی احرام کی چادر جو ہے وہ گھومتی ہے۔ تو اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے نا کہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ طواف وہ صحیح نہ کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے طواف صحیح کرنے پر، یعنی اگر نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہی بات جو ہے نا وہ عروہ بن زبیر جو کہ عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، انہوں نے کہی کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ اگر جو صحیح کرے، تو اس کا مطلب جو نہیں کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تو سید عائشہ فرماتی ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، اگر ایسا ہوتا نا تو قرآن کی آیت کے الفاظ یوں ہوتے فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کے صحیح یہ نہ کرے، یہ الفاظ ہونے تھے۔ اور اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ انصار میں سے ایک قبیلہ جو کہ منات کی نام پر، منات جو کہ بت ہے اس کے نام پر جو ہے وہ لبیک کہتا، اس کے نام پر حج کرتا، تو وہ جو ہے یعنی یہ جو قبیلہ تھا انصار کا، یہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے میں حرج محسوس کرتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، تو پھر اس متعلق اس سیاق میں یہ آیت اتری ہے کہ نہیں، جو تم حرج یا گناہ محسوس کر رہے ہو تو گناہ نہیں ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی سبب ذکر کیا جاتا ہے کہ صحابہ جو ہے نا وہ اصل میں صفا مروہ پر دو بت نصب کیے گئے تھے دور جاہلیت میں، تو پھر
اسلام لانے کے بعد صحابہ جو ہے وہ اس درمیان صحیح کرنے میں ایک حرج محسوس کر رہے تھے، تو پھر قرآن یہ اترا کہ نہیں، ان دونوں کے درمیان صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، تو عمرے کا رکن ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر عمرہ نہیں ہونا، حج کا بھی رکن ہے۔ ومن تطوع خیرن، تطوع یعنی خوشی سے کرے، خیرن کوئی بھی نیکی، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ شاکر ہے، شاکر یعنی اس کی نیکی کی قدر دانی کرنے والا، علیم ہے، سب کچھ جاننے والا۔ شاعر کا مطلب میں نے بتایا، شاعر کا مطلب، شاعر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کہتے ہیں ما جعلہ اللہ عالما لطاعتہ، کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا ایک علم بنایا، ایک نشانی کے طور پہ بنایا، جیسے کہ اذان، یہ شاعر میں سے ہے، نماز با جماعت شاعر میں سے ہے، داڑھی رکھنا یہ شاعر میں سے ہے، ذبح کرنا عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ بھی شاعر میں سے ہے۔ ومن تطوع خیرن، جو شخص خوشی سے خیر کرے، نیکی کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ خوشی یعنی اگر خوشی سے بھی کرنی ہے، نفلی کام بھی کرنا ہے، تو وہ خیر کا کام ہو، تطوع بالبدع نہ ہو، یعنی خوشی سے ایک بہت سے لوگ جو ہے نا وہ نفلی بدعات کرتے ہیں، تو بتایا کہ تطوع ہو تو وہ بھی خیر کے کام میں ہو، نفلی کام ہو وہ بھی خیر کے کام میں ہو جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرنے سے فارغ ہوتے، بیت اللہ کو طواف کرتے اور پھر حجر اسود کا استلام کرتے اور پھر صفا مروہ کی طرف جاتے، اور جب صفا مروہ کی طرف قریب پہنچتے تو یہ آیت تلاوت فرماتے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور پھر کہتے ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں وہیں سے آغاز کروں گا سعی کا جہاں سے اللہ سے اس آیت میں آغاز کیا۔ اللہ نے اس آیت میں کہاں سے آغاز کیا؟ صفا سے، تو میں بھی اپنی سعی کا صفا سے آغاز کروں گا، یعنی صحیح کا آغاز صفا سے ہوتا ہے، صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، اسی طرح جو ہے وہ صفا مروہ پر آپ کے 7 چکر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آیت کی تلاوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پاری پر چڑھتے ہوئے کی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تطوع کا مطلب خوشی سے نفلی کام کرنا، اور خیرن کا مطلب وہ نیکی جو کہ جس کو دین نے خیر کہا ہو، یعنی جو سنت کے مطابق ہے، تو خوشی سے کرنا ہے کام، لیکن ان اعمال میں کہ جو سنت سے ثابت ہے۔ عافیت سے کیا مراد ہے؟ عافیت سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں اور آزمائشوں سے انسان کو بچا لیا جائے، بلکہ شر سے بچا لیا جائے، مصیبت سے نہیں۔ عافیت یہ ہے کہ انسان کو شر سے بچا لیا جائے، مصیبتیں تو آئیں گی، تو اس مصیبت کا شر یہ ہے کہ انسان اس مصیبت میں ناشکرا ہو جائے، اور اس مصیبت کی خیر یہ ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اگر وہ اس کو برائی، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے یہ خیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصیبت میں اللہ کا شکر گزار یا مصیبت میں صبر کرنے والا بن جانا، یہ عافیت کے منافی نہیں ہے، یہ عین عافیت ہے۔ تو عافیت کا معنی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں شر سے بچ جانا، شر سے، دنیا اور آخرت کی شر سے بچ جانا۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، بلا شبہ وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں کہ جو ہم نے واضح دلائل میں سے اتارا، اور ہدایت یعنی جو چھپاتے ہیں واضح دلائل اور ہدایت چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا،
فی الکتابی کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اور جو انہوں نے چھپایا تھا وہ بیان کر دیا لوگوں کو، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو وہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی میں نے توبہ قبول کر لی، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں خوب توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا، ان الذین یکتمون یہاں پہ جو ہے نا وہ یہود کی بات ہو رہی ہے، یہود کی بات ہو رہی ہے کہ جو چھپاتے ہیں وہ واضح دلائل اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس یعنی بعد اس کے کہ ہم نے بیان کر لی۔ ایک تو ہے نا کہ کتمان تب ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے، اب مثال کے طور پر آپ کسی فلاں چیز کے بارے میں موقف پوچھتے ہیں تو وہ ابھی واضح نہیں ہے اس کے لیے وہ بات، تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، تو ٹھیک ہے، لیکن من بعد ما بیناہ خوب کھول کے واضح ہو گیا اس کے سامنے دلائل کی روشنی میں، للناس سے مراد یہاں پہ علماء یہود ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ جو یہود کی بات ہو رہی ہے تو یہ قاعدہ شاید میں پہلے بتا چکا ہوں، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اصل جو احکامات اخذ کیے جائیں گے نا وہ الفاظ کے عموم سے کیے جائیں گے، اس کے خاص پس منظر میں جس آیت کو نازل کیا گیا اسی میں یہ محدود نہیں ہے۔ تو اب یہ آیت للناس یہ الفاظ عموم والے ہیں، لیکن مراد یہاں پہ کون ہے؟ خاص مراد ہے، یعنی علماء یہود، یعنی بعد اس کے کہ ہم نے ان علماء یہود کو واضح طور پر بتا دیا، تو یعنی اگرچہ یہ علماء یہود کے لیے کہ سیاق میں ہی آیت ہے لیکن الفاظ عام ہونے کی وجہ سے حکم عام ہے، یعنی اب کوئی بھی بندہ جس کو اللہ نے خوب واضح کر دیا، اس کو دلائل سمجھ میں آ گئے، اس کے باوجود وہ کتمان حق کا شکار ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے یہی لعنتیں ہیں۔ تو من بعد ما بیناہ للناس، للناس سے مراد علماء یہود، فی الکتاب سے مراد تورات اور انجیل، تو بعد اس کے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات اور انجیل میں بیان کر دیا تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولئکا، یہ اولئکا جو ہے نا اسم اشارہ بعید کا ہے، یہاں پہ اسم اشارہ بعید کا تحقیر کے لیے ہے، حقارت سے، کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ جن کو قریب لانا بھی پسند نہیں ہے، تو اولئکا اسم اشارہ بعید، جہاں پہ اچھے لوگوں کی بات ہو وہ بلند مرتبے کے لیے، جہاں برے لوگوں کی بات ہو وہاں یعنی کم تر اور حقارت کے لیے، یا پھر اللہ کی رحمت سے دوری بیان کرنے کے لیے۔ اولئکا یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور لعنت کا معنی بھی یہی ہے، یلعنہم اللہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، یلعنو یہ صیغہ مضارع کا نا، فعل مضارع، تو اور یکتمون یہ بھی جو ہے وہ کتم یکتمون یہ بھی فعل مضارع ہے، تو یہ فعل مضارع کیوں ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ چھپاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو موجودہ دور میں یہودی ہیں یہ بھی چھپاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فعل ماضی استعمال کرتا تو شاید یہ شبہ پیدا ہوتا کہ ہاں ان کے بڑوں نے چھپایا تھا، یہ نہیں چھپاتے، تو یکتمون فعل مضارع لا کے بتا دیا کہ یہ کبھی حرکت یہ ابھی تک ان میں موجود ہے، تو اس کبھی حرکت یہ ان میں جاری ہے تو اللہ کی لعنت بھی ان میں جاری ہے، یلعنہم صیغہ مضارع کے، اور فعل میں تجدد کا معنی ہوتا ہے یعنی ان پر لعنت در لعنت، بار بار لعنت ہے۔ اور دوسری بات یہ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ التفات ہے، اسلوب میں التفات ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا، یہ صیغہ متکلم ہے کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، تو ہونا کیوں یہ چاہیے تھا نا، تو ان پر ہم لعنت کرتے ہیں، بلکہ آیا غائب کے سیغے سے کہ یلعنہم اللہ، کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، یعنی یہ التفات ہے تکلم سے غیبہ، یعنی تکلم سے غائب کے سیغے کی طرف، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی ان الذین یکتمون ما انزلنا، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا، یہ صیغہ متکلم ہے نا، تو اس تقاضا کیا ہونا چاہیے تھا کہ آخر میں جملہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ اولئکا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم لعنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یلعنہم اللہ غائب کا صیغہ آیا،
تو یہ التفات من التکلم الی الغیبہ، غائب کسی کی طرف، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتا، اور ان پر ایک طریقے سے غضب ہے. جیسے کہ آپ کسی اپنے اولاد میں سے کسی پر غصے کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کسی اور کو کہتے ہیں کہ یہ نظر بھی نہ آئے میرے سامنے، یہ غائب کا سیکھا ہے نا، یہ بندہ میرے سامنے نہ آئے، یعنی میں اس سے اتنا ناراض ہوں کہ میں اس کی طرف خطاب بھی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ التفات کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں، ایک ان میں سے یہاں پر یہ ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. یہ لعنت کرنے والے کون ہیں یہاں پر بیان نہیں کیا گیا، لیکن آپ دیکھیں آیت نمبر 161 میں بیان کیا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس آیت میں بیان کر دیا کہ لاعنون کون ہے، اللہ، ملائکہ والناس اجمعین. اور ناس اجمعین میں جو ہے وہ ناس اجمعین سے مراد مؤمنین ہے، جیسے کہ ابو العالیہ فرماتے ہیں یعنی بالناس اجمعین یعنی المؤمنین، تو یعنی مومنین، ملائکہ اور اللہ کی لعنت ہے ان سب پر. سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کی قسم اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں تمہیں کوئی حدیث نہ سناتا. ایک یہ والی آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. اور دوسری آیت اس کی اگلی آیت ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. الا الذین تابوا، اب جنہوں نے علم چھپایا تو اللہ تعالیٰ اب ان کو توبہ کی ترغیب دلا رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے، یعنی یہ لعنت دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے. اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں، لیکن توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ یہ 2 ہیں، یعنی کتمان علم میں توبہ کی مزید 2 شرائط ہیں کہ واصلحوا، کہ وہ جو ان کے اور اللہ کے درمیان ہے اس کی اصلاح کر لیں، وبینوا، اور لوگوں کو بیان بھی کر دیں. تو پھر فاولئک اتوب علیہم، تو ان کی توبہ ہم نے قبول کر لی اور ہم تواب الرحیم ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کفار تھے، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ کس میں رہیں گے ہمیشہ؟ لعنت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور پھر جہنم بھی مراد سکتی ہے، جہنم کی آگ. لیکن اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ کا تو کوئی تذکرہ نہیں پیچھے ہے. لعنت، یہ علماء نے فرمایا کہ دونوں معنی گویا کہ ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں، لیکن یہاں پہ کئی مفسرین نے فی ہا میں جو ہیا ضمیر ہے یہ النار کی طرف راجع قرار دی ہے. لیکن پھر اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ النار کی طرف راجع ہے تو النار تو ہے ہی نہیں پیچھے کہیں. تو اس کا جواب یہ ہے، یعنی یہ ضمیر جو ہے وہ اسم ظاہر سے پہلے آ رہی ہے نا، اسم ظاہر ضمیر کے آنے کے لیے اس کا مرجع ہونا چاہیے. تو گویا کہ اس کی یعنی اس کے ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے، جیسے کہ اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، یعنی جب بھی ضمیر بغیر اس کی مرجع کے یا ضمیر اپنے مرجع سے پہلے آ جاتی ہے تو اس کی شان کو بیان کرنا مقصود ہو. جیسے قل هو اللہ احد، اب قل ہوا، جو ہوا ہے یہ پیچھے تو کہیں ضمیر نہیں ہے، پیچھے تو اللہ کا کہیں ذکر نہیں ہے. وہ اللہ ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. تو بات یہ ہے کہ ضمیر اگر اپنے مرجع سے پہلے آ جائے تو اس کی شان اور اس کی جو ہولناکی ہے اس کو بیان کرنا. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وإلهكم إله واحد اور تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں الرحمن الرحیم رحمان ہے رحیم ہے بہت مہربان نہایت شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی پچھلی آیات میں جہاں یہ بیان کیا گیا کہ یہود جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف چھپاتے تھے اور جو حق چھپاتے تھے تو سب سے پہلی چیز جو تم نے بیان کرنی ہے حق میں سے وہ ہے توحید لا الہ الا اللہ ان فی خلق السماوات والارض بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے بدلنے میں اختلاف کس کو کہتے ہیں بدلنا یعنی پہلے رات آتی ہے پھر رات جاتی ہے دن آتا ہے دن جاتا ہے پھر رات آتی ہے اس طرح ایک سلسلہ چلنا تو رات اور دن کے بدلنے میں والفلک التی تجری فی البحر اور کشتیوں کے اور وہ کشتیاں التی کہ جو تجری فی البحر جو سمندروں میں چلتی ہیں اس چیز کو لے کے بما ينفع الناس کہ جو لوگوں کو فائدہ دے یعنی ایک جگہ سے دوسرے جگہ سامان کو منتقل کرنا لوگوں کو فائدہ پہنچانا لوگوں کو منتقل کرنا وما انزل اللہ من السماء من ماء اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یعنی بادلوں سے پانی نازل کیا فاحیا به الارض بعد موتها پس اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد اس کے مردار ہونے کے بعد یعنی بنجر ہونے کے بعد زندہ کر دیا وبث فیہا من کل دابہ اور پھیلا دیے اس زمین میں من کل دابہ ہر قسم کے جانور وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں میں جو کہ مسخر ہیں پابند ہیں مسخر ہیں بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان ان تمام چیزوں میں بلا شبہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں جو آیت نمبر 163 کی بات ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کا جو اسم اعظم ہے وہ ان دو آیات میں ایک آیت یہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اور دوسری آیت جو کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے پہلی آیت ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ان دونوں آیات میں ہے اب ان دونوں آیت میں کون کون سے نام آ رہے ہیں الہ ہے اور رحمان ہے رحیم ہے اور دوسری آیت میں کیا نام آ رہے ہیں حی اور قیوم تو یہ اسم اعظم اللہ کا کیا ہے اس سے متعلق اہل علم کے بہت اقوال ہیں کوئی کہتا ہے کہ حی و قیوم بھی ہے کوئی کہتا ہے ذوالجلال والاکرام ہے کوئی کہتا ہے رب ہے کوئی کہتا ہے اللہ اسم اعظم ہے تو البتہ یہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ جو رب اللہ ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم اور الہ یہ مشہور اقوال ہیں تو ان تمام ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اسم اعظم وہ نام ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ذریعے دعا رد نہیں کی جاتی جو بھی بندہ اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے ان فی خلق السماوات اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تو یعنی پہلے بتایا کہ سب سے پہلی چیز جو تم نے چھپا کے جو بتانی ہے جو تم نے چھپائی ہے حق جو سب سے پہلا ظاہر کرنا وہ توحید ہے اور پھر اس آیت میں آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے کہ یہ تم آسمان چرند پرند یہ دن اور رات اور یہ کشتیوں کا چلنا
اتنے بھاری بھرکم کشتیاں پانی میں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کہ کشتیاں ڈوبتی نہیں ہیں لوگوں کے فائدے کے لیے، اور پھر یہ پانی یا بارش اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ رکھا ہے جس کے ذریعے بنجر اور مردار زمین زندہ ہو جاتی ہیں، اور جانوروں اور چوپاؤں کو پھیلا دیا. ایسا نہیں کہ ایک جانور بس پوری دنیا میں کسی ایک خطے میں ہی ہے، ہر جگہ پھیلا دی. کس نے پھیلائے؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ہواؤں کو بدلنا، ہواؤں کے رخ کو تبدیل کرنا، اس کی رفتار، اور پھر اسی طرح سحاب، وہ بادل جو کہ مسخر ہیں آسمان اور زمین میں کے درمیان. اگر یہ بادل اللہ تعالیٰ مسخر نہ کرتا تو نہ جانے کیا حال ہوتا ہمارا. تو یہ مسخر یعنی مسخر ہے کہ مسخر کس نوعیت کا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نہیں بتایا کہ یہ تسخیر سحاب، یہ بادلوں کا مسخر کس طرح سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ جو ہے وہ قرآن میں بتلایا کہ بادل کس طریقے سے مسخر ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ. اب اس آیات کی، یہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی نا، اس آیت کی تفصیل میں کچھ آیات پڑھوں گا تو اس کو ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ آسمان اور زمین کی پیدا کرنے میں نشانی کیسے ہے، بس یہ بتایا کہ نشانی ہے. کیسے نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بتایا، وہ میں انشاءاللہ پڑھوں گا. لیکن ابھی جو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ بادلوں کے مسخر کرنے میں نشانی ہے. لیکن بادل کیسے مسخر کیے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ آراف میں آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی تو ہے کہ جس نے ہواؤں کو بھیجا بارش سے یا اپنی رحمت سے پہلے بطور خوشخبری کے، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ، یہاں تک کہ جب یہ ہوائیں ان بھاری بھرکم بادلوں کو اٹھاتی ہیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم ان کو ہانکتے ہوئے لے جاتے ہیں اس مردار زمین کی طرف. فانزلنا به الماء، تو ان بادلوں سے ہم پانی نازل کرتے ہیں. فاخرجنا به من كل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل ہم جو ہے وہ اگاتے ہیں. تو بادلوں کا مسخر کرنا یہاں اس آیت میں کیسے بیان ہوا کہ ہوائیں بادلوں کو چلاتی ہیں، بادلوں کو اٹھاتی ہیں، اور یہ بادل یہ بڑے سحابن ثقالن، بڑے بھاری ہیں. تو یہ ان کو کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ ہواؤں نے اٹھایا ہوا ہے ان کو. اور ہواؤں کو چلانے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت نمبر 43 میں فرمایا الم تر ان اللہ یسجی سحابا، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان بادلوں کو آپس میں ملاتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر بادلوں کو تہ بتہ کر دیتا ہے، فطر الودق یخرج من خلالہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بارش اس بادلوں کے درمیان سے نکلتی ہے. تو بادلوں کو مسخر کرنا کیا ہے؟ بادلوں کو چلانا، ہانک کے لے جانا، ہواؤں کو اٹھانا، بادلوں کو تہ بتہ کر دینا، ایک کے اوپر ایک کے ساتھ ایک ملا دینا. یہ سب بادلوں کی تسخیر کی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں. یقیناً بڑی نشانیاں ہیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ خلق السماوات والارض میں نشانی کیسے ہے، یعنی کیا نشانیاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قوف میں فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کہ انہوں نے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے اوپر ہے، کیسے ہم نے اس کو بنایا اور کیسے ہم نے اس کو مزین کیا. وما لها من فروج، اس میں کوئی دڑاڑ، کوئی شگاف نہیں ہے. والارض، اور زمین کیسے نشانی ہے، والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، اور وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہر طرح کے خوش نما یا قسم، یعنی جو ہر طرح کی جو قسمیں ہیں ہم نے اس میں وہ اگائی ہیں، یعنی خوبی والی قسمیں ہم نے اس میں اگائی ہیں. الذی خلق سبع، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ ملک میں الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ وہ ذات جس نے ساتوں آسمان کو طباقا اوپر نیچے پیدا کیے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ رحمان کی اس مخلوق میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں دیکھیں گے. فرجع البصر هل تری من فطور، آپ اپنی نگاہوں کو لوٹائیے، کیا کوئی دڑار، کوئی شگاف وغیرہ دیکھتے ہیں؟ تو یہ معنی ہے، یعنی آسمان اور زمین کا اس کی پیدائش میں نشانی ہونے کا مطلب کیا ہے
کہ آسمان دیکھیں کس طریقے سے مضبوطی سے اللہ نے پیدا کیا ہے، مزین کیا ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی پھٹن نہیں ہے، اور کوئی اس میں جو ہے وہ عیب نہیں ہے، اور ایک کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے پے در پے پیدا کیا ایک کے اوپر. تو یہ یقیناً یہ بڑی نشانی ہے. اب یہ نظام چل رہا ہے نا، اس تمام چیزوں میں نشانی کیسے ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا وجود، کہ یہ سب اپنے آپ آ گیا، اتنا بڑا نظام کہ اپنے آپ آ گیا. ایک چھوٹی سی گھڑی، ایک چھوٹا سا موبائل اپنے آپ نہیں آ سکتا. ایک اتنا بڑا نظام، بادلوں کا، آسمان و زمین کا، چرند پرند کا، بارشوں کا، یہ سب خود ہی ہو رہا ہے. بے وقوف ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ سب اپنے آپ اتفاقی طور پر ہو رہا ہے. تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اور دوسرا اس میں اللہ کی توحید کے دلائل ہے کہ یہ پورا نظام چل رہا ہے. اس نظام ایسا نہیں ہوا پورا کلیش کر گیا نظام. کبھی ایسا ہوا ہے؟ قیامت کا دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے ہی بتا دیا ہے. لیکن کیا نظام پورا کلیش کر گیا، سورج نہیں نکل رہا آج، ایسا ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک نظام چل رہا ہے، رواں دواں ہے، تو لا محالہ اس کا چلانے والا ایک ہے. کیونکہ اگر چلانے والے متعدد ہوں تو اس کا مطلب ارادے بھی متعدد ہوں. جب ارادے متعدد ہوں تو لا محالہ نزاع ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ جب آسمان اور زمین میں اگر ایک سے زیادہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتے تو اس میں فساد برپا ہو جاتا. تو یہ آسمان اور زمین کو کیا ہم دیکھیں گے پھر ہی ہمیں نشانیاں سمجھ میں آئے گی؟ یعنی مراد یہ ہے کہ رؤیت قلبی اور رؤیت بصر دونوں. آسمان اور زمین کو دیکھیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت اٹھ کے سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھتے اور آسمان کو دیکھتے اور غور و فکر کرتے. اور یقین مانیں آپ یہ کر کے دیکھیے، یعنی بالکل لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، خاموشی ہوتی ہے، آپ کھڑکی میں سے یا جہاں سے بھی آپ کے گھر سے باہر آپ آسمان کی طرف دیکھیں اور پھر سورہ آل عمران کی جو ہے وہ آیت پڑھیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وہ جو آیات ہیں سورہ آل عمران کی، وہ آیت پڑھیں، آیات پر غور و فکر بھی کریں. آیات مطلوعہ جو تلاوت کردہ آیات ہیں اور آیات مشہودہ جس کو آپ مشاہدہ کر رہے ہو، دونوں تدبر جمع ہو جائیں گے اور اس میں واقعی اللہ کی عظمت آپ کے دل میں آئے گی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حکمت. ہم اتنی ایک مصروف اور مشغول اور مصروف زندگی گزار رہے ہیں نا کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن میں جا بجا اپنی مخلوق کا ذکر کیا ہے کہ یہ آسمانوں کو، چرند پرند، یہ سب دیکھو ذرا، کتنی ہیبت ہے اس میں، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے یہ سب پیدا کیا ہے. یہ سب اپنے آپ پیدا ہو گیا، اس کا بنانے والا یقیناً. پھر وفی انفسکم، اپنے آپ میں دیکھو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ انسان کے اپنے آپ میں کتنی نشانیاں ہیں، کس طریقے سے اندر کا نظام رواں دواں ہے. چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ باریک بینی سے خون باریک پیسیجز میں اور نسوں میں اور آرٹریز میں اور وینز میں کہاں کہاں پہنچتا ہے کہ انسان اپنی انگلی ہلا سکتا ہے، اس کو خارش محسوس ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کتنی نشانیاں ہیں ایک انسان کے اندر بھی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. اس سے اللہ کی کمال حکمت، کمال علم، کمال ارادہ اور دیگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ انداد بناتے ہیں. انداد ند کی جمع ہے، مثل، نظیر، یعنی اللہ جیسا، اللہ کا شریک بناتے ہیں. یحبونہم، یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، اللہ کی محبت جیسی. کیا مطلب اللہ کی محبت جیسی؟ یعنی یہ تو مشرکین ہیں، اپنے معبودوں سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں. ابھی جو مشرک ہے نا اللہ سے بھی تو محبت کرتے ہیں نا. اس سے ہی پتہ چلا کہ مشرک اللہ سے بھی محبت کرتا ہے لیکن اپنے معبودوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی اللہ سے کرتا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے
کہ یہ مشرکین اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں کحب المؤمنین للہ، مومنین کا اللہ جتنی محبت کرنے سے، یعنی جتنا مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں اتنا یہ مشرکین جو ہے وہ اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں۔ یا پھر یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ یہ مشرکین اپنے معبودوں سے محبت ایسی کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ معبود اس صورت میں معبودوں سے وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پہلی تفسیر کے مطابق وہ معبودوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ اشد حبا للہ یعنی مومنین کی اللہ سے محبت مشرکین کی اپنے غیر اللہ سے محبت سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے۔ یعنی ایک مومن جتنا اللہ سے محبت کرتا ہے اتنا کوئی مشرک اپنے معبودان باطلہ سے محبت کرنے والا نہیں ملے گا۔ یعنی مومن کی محبت چونکہ اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے اس لیے سب سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ذرا اپنا موازنہ کر لیں، مشرکین جو اپنے معبودوں کے لیے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یعنی لا محالہ ہماری اللہ سے محبت مشرکین کی اپنے غیر اللہ سے محبت سے بہت بڑھ کر ہونی چاہیے۔ مشرکین اپنے غیر اللہ کے جو ایونٹس ہیں اور جو ان کی جو ایام ہیں کتنا بڑھ چڑھ کے بناتے ہیں، ان کے نام پہ نظر و نیاز کتنی بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں، اور ایک ہم ہی ہیں کہ ہم بخل کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اللہ سے محبت کا اس طرح نہیں کرتے جتنا مشرکین کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش اس وقت کو وہ دیکھ لیں کہ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بلا شبہ تمام قوت، ساری کے ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ عذاب میں بڑا شدید ہے۔ یعنی ولو یرا، اگر یہ ظالم دنیا میں آخرت کے عذاب کو دیکھ لیں تو یہ جان لیں گے کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہیں، یہ معنی ہے۔ اور یہ جو لو کا جو پہلا جواب ہے نا، ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، کہ کاش یہ اس وقت کو دیکھ لیں کہ جب یہ کل آخرت کا عذاب دیکھیں گے، تو لو کا جواب محذوف ہے، اور یہ لو کا جواب محذوف ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ للتفخیم والتحویل۔ تفخیم یعنی بڑا بتانے کے لیے، تحویل یعنی ہولناکی بتانے کے لیے، کہ جیسے کہ یوں کہا جائے کہ اگر یہ کل کا عذاب دیکھ لینا بس۔ اب یہاں پہ میں نے اگر کا جواب حذف کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہولناکی کو بتلانے کے لیے۔ تفخیم یعنی اس کو بڑا بتلانے کے لیے، بس نہ پوچھو پھر کیا نہیں۔ لہو کا جواب عموماً ذکر ہوتا ہے، اگر حذف ہے تو کسی وجہ سے حذف ہوتا ہے۔ عذاب کی شدت کے لیے، اگر اچھی چیز ہے تو اس کی عظمت کے لیے ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس سے متعلق کچھ حدیثیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تجعل اللہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کا ند بنا لے اس حال میں کہ اللہ نے ہی تجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی ند بنانے سے مراد کیا ہے؟ نظیر، مثل، شریک بنا لینا۔ اور یہاں پہ الذین ظلموا ہے نا، ولو یری الذین ظلموا، الذین ظلموا سے مراد کفار ہیں، کفار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والکافرون هم الظالمون، کہ کافر ہی ظالم ہیں۔ اگلی آیت ہے 166، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور جب بے تعلق ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے سب کے سب، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ یعنی یہ آیت جو ہے، یہ جو مشرکین اپنے باپ داداؤں کی اندھی تقلید کرتے تھے نا، یا جو مشرکین ان اللہ والوں کی عبادت کرتے یا اللہ کے انبیاء کی عبادت کرتے، تو کل یہ جن کی عبادت کی جاتی نا تو لا تعلق کے اظہار کریں گے،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين کہ جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو یہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے، جن کو پکارا کرتے تھے، یہ بزرگان دین یا انبیاء، یہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کہ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں کسی اور کی کرتے ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یعنی ان کے دشمن بن جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ عَدَاءً، ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو اسی طرح باطل اور گمراہ پیشوا جو ہے نا، باطل اور گمراہ پیشوا، یہ بھی کل اپنے مقلدین سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے کہ بھائی ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو یہ ہمارے پیچھے کیوں چل پڑے۔ تو اس وقت جو ہے یہ برات کا اظہار کریں گے، لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ یہ آیت ہر مقلد اور مقلد پر جو ہے وہ، یعنی بلکہ ہر مقلد پر تو کوئی الزام نہیں ہے، ہر مقلد پر یہ آیت بطور وعید ہے، ہر مقلد پہ۔ اچھا، اب مقلدین کیا کہیں گے ان کو جن کی وہ تقلید کیا کرتے تھے؟ اگلی آیت میں وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، ہائے کاش ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹنا ہوتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی لا تعلقی کا اظہار کریں گے جیسے کہ انہوں نے آج ہم سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر پیش کرے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ بعض زائدہ ہے، تاکید کا معنی دے رہا ہے، یعنی کسی صورت کبھی آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اور یہ ہم بخارجین من النار، یہ جملہ اس میں آیا ہے، یہ بھی ثبوت پر دلالت کر رہا ہے، یعنی یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا یہ لازمی وصف بن جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ان کا آپس کا مقلدین اور جن کی تقلید کی گئی ان کا آپس کا مکالمہ یہاں پہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جگہ کہیں قرآن میں بھی جو ہے نا، اور جگہ بھی پیش کیا ہے۔ ایک جگہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اور جب آپ دیکھیں گے، ہائے کاش آپ دیکھ لیں جب یہ ظالم لوگ اپنے رب کے ہاں کھڑے کیے جائیں گے، یرجع بعضهم الى بعض القول، بعض پر رد کر رہا ہوگا ایک دوسرے پر، یعنی مقلد اور مقلد دونوں ایک دوسرے پر رد کر رہے ہوں گے۔ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، اور جو کمزور لوگ ہوں گے یا کمزور سمجھے گئے ہوں گے یعنی مقلد، وہ اپنے پیشواؤں متکبر لوگوں سے کہیں گے کاش تم ہوتے ہی نہ تو ہم مومن ہوتے، کاش تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين، تو متکبرین کہیں گے کن سے؟ مقلدین سے، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدا، ہدایت سے، بعد اس کے کہ تمہارے پاس ہدایت آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، اب ہم پر ڈال رہے ہو۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا، اور جو مقلدین ہیں وہ کہیں گے متکبرین سے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ رات اور دن کی چال باز، تمہاری رات اور دن کی چال بازیوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے۔ اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، کہ جب تمہیں ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کے ساتھ ہم کفر کریں اور اللہ کے ساتھ ہم شریک بنائیں، تو اب دیکھیں کیسے لڑ رہے ہیں۔ ان فی ذلک لتخاصم اہل النار، یہ بلکہ آگ میں بھی لڑیں گے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یعنی لڑتے ہی رہیں گے ہر وقت آپس میں۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو گمراہ پیش ہوا ہے نا، تو کیا مقلد کے لیے کوئی ایکسکیوز ہے، کوئی عذر ہے؟ نہیں۔ کل کو آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں تو اس کی تقلید کر رہا تھا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، نہیں، بلکہ یہ خود ہی جو جن کی تقلید کی جا رہی تھی نا، یہ خود ہی جواب دیں گے، اور چپ کرو، تم ہی گمراہ تھے، تم ہی مجرم تھے، ہم پہ الزام نہ ڈالو، آپس میں جو ہے یہ لڑتے رہیں گے۔
یہ کمزور لوگوں کی، مقلدین کی نشانی ہوتی ہے کہ بلیم گیم کرنا، ہر بس اپنا الزام جو ہے وہ دوسروں پر ڈال دینا. اگر وہ تقلید جو کر رہے ہیں، جن کی تقلید کی جا رہی ہے نا، اگر تو وہ نیک لوگ ہیں تو وہ برات کا اظہار کریں گے، وہ ان کے دشمن بھی ہوں گے اور وہ ان کا انکار بھی کریں گے، لیکن وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. ہاں ایسے ہی ہے. اصل میں یہی بات ہے نا کہ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ یہ جن کی عبادت کرتے ہیں یہ سب کے سب جہنم کے ایندھن ہوں گے. تو مشرکین نے جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، اچھا ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا انبیاء بھی جہنم میں ہوں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا کہ نہیں، جن پر ہمارا اچھا کلمہ اور جو نیک لوگ ہیں نا، وہ اولئک عنہا مبعدون، تو یہ جہنم میں نہیں ہوں گے. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہاں سے ہم انشاءاللہ ہم کل سے پڑھ لیں گے.